نیشن سٹیٹ کا تعلق آپ کے دینی عقائد سے نہیں. اگر ہوتا تو نیشن سٹیٹ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ایک سسٹم کے ساتھ چلتی رہتی، بن جاتی نیشن سٹیٹ، اس کا کوئی دائرہ بن جاتا، اس دائرے سے باہر نہ جاتی. اسلام تو دنیا بھر کے لیے گیا، وہ 7 کی مملکتیں اسلام نے فتح کی مسلمانوں نے، اور اس میں انہوں نے اس کی بھی کوئی حدیں مقرر نہیں کی کہ اس کے آگے نہیں جانا. وہ ہمیشہ آگے چلتے رہے، بڑھتے رہے، اور دونوں طرف مشرق و مغرب میں بڑھے. سینس آف بلانگنگ جسے ہم کہتے ہیں، جسے سٹیکس کہتے ہیں، وہ آپ نے دیکھا کہ وہ مدینہ میں نہیں ٹھہری، حالانکہ مدینہ مرکز تھا. مکہ میں نہیں بنی، وہ بغداد چلے گئے، بغداد بھی نہیں بنی. بغداد میں جتنا عرصہ رہے انہوں نے اس کو ایک اسلامی تشخص میں نہیں بلکہ اسے ایک فیوڈل امپائر کے طور پہ بنایا. جب فیوڈل امپائر بن گئی تو وہ بھی نیشن سٹیٹ کا کانسیپٹ نہیں ہے، وہ بھی بے ایکسپینشن کا کانسیپٹ ہے. تو دین سے نکل کے بادشاہت میں آئے تو بادشاہت کا بھی وہی ملتا جلتا کانسیپٹ تھا کہ جو بھی مملکت کی بڑھتی ہوئی پھیلتی ہوئی سرحدوں میں آئے گا وہ ہماری رعایا ہو گیا. اب جو یہ نیشن سٹیٹ ہے اس میں تو سٹیکس یہ ہوتے ہیں کہ ان سرحدوں میں رہ کے ہم نے اپنے بچوں کی زندگیاں، اپنی نسلوں کی زندگیاں ٹھیک کرنی ہے، بنانی ہے. یہاں پہ ہم نے دیکھنا ہم کتنے ہیں، کتنے بڑھ رہے ہیں، ان کے روزگار کیا ہوں گے، معیشت کے نئے نئے کون سے طریقے بنائیں گے جس سے ان کی پراسپیرٹی قائم رہے اور بڑھے. پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کا ڈیفنس کہاں سے کریں گے، ہم کہاں سے وہ جنریٹ کریں گے ریونیو کہ جس سے ہم اپنی فوج کو قائم رکھ سکیں. کتنی فوج ہوگی، فوج کس ڈسپلن میں ہوگی، کیونکہ دین میں آپ کے وہ ڈسپلن نہیں ہیں جو نیشن سٹیٹ کے ڈسپلن ہیں. نیشن سٹیٹ میں تو پولیس ہوگی، نیشن سٹیٹ میں تو عدالتیں ہوں گی، عدالتیں دنیا بھر کے قوانین کے مطابق ہوں گی، ورنہ مختلف جو قومیتیں ہیں، مختلف جو الگ الگ تہذیبوں کے لوگ اس نیشن سٹیٹ میں رہتے ہیں، اس میں جو مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں وہ اپنے اپنے مذہب کے مطابق تو نہیں رہیں گے. انہیں پھر کسی ایک قانون کے تحت لاؤ گے. اگر دین کے مطابق ہوگا تو وہ نیشن سٹیٹ نہیں ہے، وہ پھر ایک مذہبی سٹیٹ ہے جس کے ماتحت اقلیتیں رہتی ہیں. تو جب اقلیتیں ہوں گی تو ان کی وفاداریاں نہیں ہوں گی. نیشن سٹیٹ میں تو ہر فرد کی وفاداری کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس لیے وہاں سٹیک نہیں بنے گا ان کا. جو آپ کی اقلیت ہے، جو آپ کے دوسرے مذہب کے لوگ ہیں، ان کے سٹیکس نہیں ہوں گے. وہ کہیں اور دیکھیں گے جہاں ان جیسے لوگ رہتے ہیں وہاں جانا چاہیں گے، یا وہ ان کے حق میں بغاوتیں کریں گے. اب یہ ساری باتیں ایسے نازک معاملات ہیں جس کو پاکستان میں انفارچونیٹلی کہنے میں کیونکہ اگر سوچنے والی بات ہم کر رہے ہیں، ہم کسی فکر اور نظریے اور استدلال کے ساتھ بات کر رہے ہیں، تو ہمیں کہنا پڑے گا کہ جب پاکستان بنا تو محمد علی جناح قائد اعظم صاحب کے پاس کوئی آئین نہیں تھا اس ملک کے لیے. انہوں نے کبھی کچھ لکھا ہی نہیں تھا، نہ ان کے ارد گرد لوگوں کے پاس تھا. تو چنانچہ جب قرارداد مقاصد کی بات آئی تو وہ چھا گئی، کیونکہ جو لا الہ کا نعرہ تھا جو ٹھیک ہے، وہ مسلمانوں کی محبت کا نعرہ ہے، مسلمانوں کو عزیز ہے وہ نعرہ، لیکن وہ نعرہ نیشن سٹیٹ کا نعرہ نہیں ہے. کیونکہ لا الہ تو افغانستان کا بھی نعرہ ہے، لا الہ تو ساتھ عمان کا، اب ایران کا، وہ ساتھ پھر عربوں کا. تو پھر کیسے؟ اور آج تک کسی نے یہ بات بحث میں رکھا ہی نہیں یہ نکتہ کہ آؤ بھائی ہمیں یہ بات بتاؤ کہ ہاؤ آر یو اے نیشن سٹیٹ. آپ تو کہتے ہو جی کہ پاکستان کا مطلب ہے لا الہ، لا الہ الا اللہ، یعنی مسلمان ہونا. تو اگر مسلمان ہونا اسلام ہمارا آئین ہے اور یہ پاکستان کا بنیادی معنی ہے، تو پھر آپ کا نیشن سٹیٹ کون سا ہے؟ نیشن کیسے ہیں آپ؟ نیشن تو آپ نہیں ہیں، آپ تو مسلمان ہیں. اور آپ کا جو یہاں کا کرسچین ہے جس کو آپ آج تک راضی نہیں کر سکے، یا نہ اس کو آپ نے
حقیقت میں برابر کا ایکسیپٹ نہیں کیا. آپ نے ہندو کو ایکسیپٹ نہیں کیا, آپ نے سکھ کو نہیں ایکسیپٹ کیا. تو اگر وہ آپ کا اسے آپ ایکسیپٹ نہیں کرتے تو وہ آپ کی نیشن اسٹیٹ کا کیسے حصہ ہے؟ وہ لا الہ کا تو حصہ ہے نہیں. تو پھر لا الہ کے دائرے سے جب آپ نے اسے باہر کر دیا ہے تو پھر آپ ان کو اندر لے آؤ نا, جو سارے لا الہ پہ ایگری کرتے ہیں. یہ بارڈر کیوں ہے؟ یہ آپ کی آرمی جب ڈیفینڈ کرتی ہے پاکستان کو اور نعرہ لگاتی ہے لا الہ, تو اس وقت وہ طالبان سے لڑ نہیں سکتی. یہ جو بنیادی باتیں ہیں ان کو ہم نے نہیں دیکھا, نہ سوچا, نہ ان پہ بحث کی. ہمیں ایک بہت بڑا حجاب ہے کہ ہمارے بہترین انٹلیکٹ سچ بول نہیں سکتا کیونکہ اس کو فوری طور پر آپ کے غصے کا سامنا ہوتا ہے. نیشن اسٹیٹ کا قاعدہ ہے کہ اس میں ہر رہنے والا آدمی بلانگ کرے اس نیشن اسٹیٹ کو اور سینس آف بلانگنگ ہو, اور وہ اس کے لیے لڑے مرے, اس کے لیے قربانیاں دے, اور اپنے بچوں کے لیے وہ اس طرح سوچے کہ جس میں پوری نیشن اسٹیٹ کے لوگوں کا بھی مفاد سرو ہوتا ہے. جب وہ اپنے بچوں کو ایک دین کے نقطہ نظر سے الگ پالتا ہے اور اس دین سے باہر والے لوگوں کو وہ مخالف, غیر, ادرس کہتا ہے, تو اس کا مطلب ہے وہ نیشن اسٹیٹ کے بیسک کانسیپٹ میں, بیسک اکانومی میں بلیو ہی نہیں کرتا. اب یہ ایک اتنا بنیادی ایشو ہے جس نے پاکستان کو اس حالت تک پہنچایا ہے.